السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لیکچر 39 آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ سبجیکٹ. اور آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع جو ہے وہ انٹرنیشنل پروڈکٹ پالیسی ہے. اور جو پروڈکٹ پالیسی ہے یہ مارکیٹنگ مکس کا ایک حصہ ہے. مارکیٹنگ مکس جو پروڈکٹ، پلیس آف ڈسٹریبیوشن، پرائسنگ اور پروموشن، ان 4 ایسپیکٹس کے اوپر ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے. اور یہ بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایک فرم کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے حوالے سے. اور ہم نے اپنے پریویس 2 لیکچرز میں اس بڑے اہم موضوع کو ڈسکشن شروع کی، جس کو اب ہم کنٹینیو رکھتے ہیں آج کے لیکچر میں. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پروڈکٹ کے حوالے سے 2 چیزیں جو ہیں وہ دے گو ہینڈ ان ہینڈ. ایک تو پروڈکٹ، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے فنکشنل ایٹریبیوٹس، اس کی شیپ، اس کا ڈیزائن، اس کی پیکیجنگ وہ کیا ہو، کیسے ہو، ٹھیک ہو، اچھی ہونی چاہیے، کوالٹی کی ہونی چاہیے، اور ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے کنزیومرس کی ٹھیک ہونی چاہیے ایز پر دی ایکسپیکٹیشنس، اور کمپیٹیٹر سے بہتر ہونی چاہیے ان دی پرسیپشن آف کنزیومر. وہ تو ہے ہی ہے، لیکن پروڈکٹ کو مارکیٹ میں کامیابی کے ساتھ بیچنے کے لیے، انٹروڈیوس کرنے کے لیے کمیونیکیشن بھی بڑی ضروری ہے، اس کے برانڈ کی بھی بڑی ضروری ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں جب بھی کسی چیز کے بارے میں ایٹیچیوڈ بنائیں گے، اٹ ول آلویز اے میموری ریکال. یہ لرننگ کی تھیوریز میں آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ پڑھیں گے کہ جب بھی ہم نیا ایکسپیرئنس کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو اس پروڈکٹ کے حوالے سے یا اس برانڈ کے حوالے سے، اس سچویشن کے حوالے سے کچھ ہم ریکال کرتے ہیں، اور اس کی مدد لے کے جو ہمارا نیا ایکسپیرئنس ہے اس کے بارے میں ایٹیچیوڈ بناتے ہیں. اور ایٹیچیوڈ کے حوالے سے بھی جو تھیوریز ہیں وہ کلیئرلی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ ہم ایٹیچیوڈ اس چیز کے بارے میں بنائیں گے جس کے بارے میں ہمیں توقع ہو کہ فیوچر میں ہمیں اس کا کوئی ضرورت پڑے گی. جیسے آج کے دن کی ہم مثال لے لیں. آج کے دن میں صبح سے لے کے اب تک اگر آپ غور کریں، بے شک اگر تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے تو اس میں ہم نے بے شمار چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں. اگر ہم نے باہر کہیں گئے ہیں سڑک کے اوپر، تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، گئے ہیں، ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. ذرا غور کری کتنی چیزیں ہمیں یاد رہی ہیں. ہم نے تو بے شمار چیزیں دیکھی، بڑی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں اس میں، لیکن جو ہم نے یاد رکھی وہ تو بہت کم تھی. تو یہ یاد جو رکھی یہ کیوں رکھی، اور جو یاد نہیں رکھی وہ کیوں نہیں رکھی، یہ بڑے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. تو جن چیزوں کے بارے میں ہم نے یاد رکھا وہ تھیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی انٹرسٹ تھا، یا وہ انوائرمنٹ میں اب نارمل چیزیں تھیں، نارمل نہیں تھیں. اس کی میں اکثر ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ایک اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے، یونیورسٹی ہے، اور یونیورسٹی میں جب سیشن چلتا ہے تو صبح کے وقت جب یونیورسٹی کھلتی ہے تو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، اسٹاف آتے ہیں، لوگ آتے ہیں. انہوں نے اپنے اپنے بیگ پکڑے ہوتے ہیں، اپنی استعمال کی چیزیں پکڑی ہوتی ہیں، کمپیوٹرز پکڑے ہوتے ہیں، کتابیں پکڑی ہوتی ہیں، اور آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں نارمل چیزیں کہ جناب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب لوگ جو ہیں وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں، پڑھائی کی کتابیں لے کے آ رہے ہیں بیگز میں، یا پکڑ کے، یا اکوپمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور دیٹس ویری نارمل. اور ہم ان کو دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا. اس کے برعکس اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک دن ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک بندر جو ہے وہ ایک بیگ پکڑا، کتابیں ہاتھ میں لیا، وہ بھی پڑھائی کے لیے جا رہا ہے. کیسی عجیب چیز ہوگی، انٹرسٹنگ، ویری نارمل. اسے ہم یاد رکھ لیں گے. کیوں یاد رکھ لیں گے؟ اس لیے کہ اٹ از ڈفرنٹ فرام نارمل، اٹ از اب نارمل، ہمیں یاد آ گئی. اور دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھیں گے کسی چیز کے بارے میں ہمارا انٹرسٹ ہو. اس کی میں ایسے مثال دیتا ہوں. ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں کسی کو ریسیو کرنے، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، یا کسی اجنبی کو، کہ اسے ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس نے اپنا تعارف کرایا کہ جناب میں ہوں گا، میں نے جو ہے وہ نیلے رنگ کا کوٹ پہنا ہوگا. اگر بہت ساری فلائٹس اتری ہیں تو ہزارہا لوگ موجود ہیں اور ہزارہا لوگ آ رہے ہیں. اب ہزارہا لوگوں میں اب ہم نے اپنا ایک مینٹل اینٹنا کھولا کہ نیلا کوٹ، نیلا کوٹ. ہزارہا لوگوں کو آنکھ دیکھ رہی ہے، ریجیکٹ کر رہی ہے. ٹھک اس رنگ کا کوٹ کسی کو پہنا نظر آئے گا تو فوراً اٹینشن ہو جائے گی. وی آر پری فوکسڈ. دس از اے اسٹیٹ آف ہائٹنڈ اٹینشن.
جب ہماری ضرورت ہوتی ہے وی آر ان سچویشن آف ہائٹنڈ اٹینشن. اور ہم کسی چیز کو جب کنزیوم کرتے ہیں تو اس کو یاد کیوں رکھ جاتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھ جاتے ہیں کہ فیوچر میں اس کی ضرورت ہوگی تو دماغ اس کو ریٹین کر لیتا ہے. اور ریٹینشن بھی ہوتی ہے الیبوریشن کے ذریعے، ہم ریہرس کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹیلی فون کا نمبر ہے، اگر 6 ڈیجٹ کا نمبر ہے تو ذرا غور کریں ہم اس کو یاد کیسے کرتے ہیں. اگر ایک نمبر ہے فرضی، میں آپ کہتا ہوں 2 3 4 5 6 7 ایک نمبر ہے، اس کو ہم نے یاد کرنا ہے، تو اکثر ہم اپنے دماغ میں ریہرس کرتے ہیں، کئی بار پھر یاد ہوتا ہے. اور ریہرس ہم کریں گے 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7، ہم 3 ڈیجٹ جو ہیں ایک بار ریہرس کرتے ہیں، پھر 3 ڈیجٹ ریہرس کرتے ہیں، پھر ہماری میموری میں کئی بار ریہرس کرتے ہیں وہ اسٹور ہو جاتا ہے. ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ریہرسل کرتے ہیں، الیبوریشن ہوتی ہے. اب یہ الیبوریشن نہیں ہوگی شارٹ ٹرم میموری میں تو لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائے گا. برانڈ کا بھی پروسیس ایسے ہی کو ملتا جلتا ہوتا ہے. ایک لوگوں کا انٹرسٹ ہو اس میں، لوگ اس کو الیبوریٹ کریں، اور الیبوریٹ تب کریں گے جب لوگوں کو توقع ہوگی کہ فیوچر میں اس کا ان کو فائدہ ہے. تو فیوچر میں کسی برانڈ کے حوالے سے یاد رکھنے کے لیے 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں. یا تو اسے اچھا نہیں لگا تو انہوں نے یاد رکھا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگا، میں لوگوں کو بتاؤں گی اچھی چیز نہیں ہے، اسے میں یاد رکھا ہم نے. یا برانڈ اچھا تھا اور ہم نے یاد رکھا کہ ہم جب فیوچر میں ضرورت پڑے گی تو ہم یہی برانڈ خریدیں گے، کوئی اور نہیں خریدیں گے. اور کسی دوست نے خریدنا ہے، واقف نے، تو اس کو بھی ایڈوائز کرنے کے لیے یاد رکھیں گے. اسے کہتے ہیں ایٹیچیوڈ بلڈنگ اباؤٹ اے برانڈ اور اباؤٹ اینی تھنگ. ایٹیچیوڈ تب بھی بنتا ہے جب لوگوں کو یہ توقع ہو کہ فیوچر میں اس چیز کا انہیں ضرورت پڑے گی، لہذا یاد رکھ لیں. ہم اکثر ایکسرسائز کرتے ہیں، دوڑتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے. میں کیوں دوڑ کے جاؤں جناب؟ اس میں تو ایک فزیکل خرچہ ہوتا ہے، میری ٹانگیں تھکتی ہیں، میری انرجی ضائع ہوتی ہے، سانس چڑھتا ہے. تو کہیں دوڑ لگانے سے پہلے ہمیں اشد ضرورت ہوگی تو دوڑ لگائیں گے نا. یہاں تو ہم نے اپنی صحت کو فٹ کرنا ہے تو بڑی ضرورت ہے، اس لیے ہم دوڑ لگائیں گے. ہم اتنی پین، اتنی تکلیف، اتنا ایفرٹ کر لیں گے. یہاں واقعی کوئی ارجنسی ہے کہ ٹرین پکڑنی ہے، مس ہو جائے گی، فلائٹ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں یا اپنی کلاس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور بڑا نقصان ہوگا اگر ہم وقت پہ نہ پہنچے، ہم دوڑتے ہیں. تو جب انتہائی ضرورت ہوگی تبھی ہم دوڑیں گے، کیونکہ اس میں بڑا ایفرٹ لگتا ہے، بڑا تھکا دینے والا کام ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سوچنے کا جو کام ہے وہ اس سے زیادہ تھکا دینے والا ہے. جو کالونیل ہمارے رولر تھے ان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ایک دن کے ورکنگ آور جو ہیں، اگر فزیکل ورک ہوگا تو وہ 1 گھنٹہ زیادہ ہوتے ہیں، اگر مینٹل ورک ہوگا تو 1 گھنٹہ کم ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ بابو صاحب کا کام ہے، اس لیے کہ مینٹل ورک کنزیوم مور انرجی. اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، کسی چیز کے بارے میں انٹینسلی سوچیں، یہ گرم ہونے شروع ہو جائیں گی کیونکہ لاٹ آف بلڈ گوز ٹو ہیڈ. اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم جب بہت سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں ایک دن میں، تو ہم تھک سے جاتے ہیں. کیوں تھک جاتے ہیں؟ کہ لاٹ آف انرجی از بینگ کنزیومڈ اور بلڈ رش کرتا ہے، کیونکہ دماغ کا کام ہے. یہ ایسا ہی کام ہے جیسے ہم بہت دوڑ کے آئے ہیں دور سے، تھک جائیں گے ایسے. لیکن جب ہم مینٹل کام کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اندازہ نہیں ایسے ہوتا جیسے ہم فزیکل کام کرتے ہیں. اگر میں دوڑ کے کہیں جاؤں گا تو اس کا اندازہ تو ہو جائے گا میں نے بڑا ایفرٹ کیا، لیکن بہت سوچا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اور سانس نہیں چڑھتی، لیکن تھکاوٹ ہو جاتی ہے. لیکن قدرت نے ایک سسٹم بنایا ہے سب کانشیس کا دماغ میں، اور وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے انسان کو، وہ ریگولیٹ کرتا ہے اس سسٹم کو. اینڈ وی پرفارم واٹ از کالڈ اے سائیکک اکانومی. کئی بار آپ نے الوژنس دیکھے ہوں گے جس میں کہ ایک آپ کو پیراگراف دیا، اور پیراگراف میں پورے ورڈز نہیں ہے، پورے سینٹینسز نہیں ہے، ہر ورڈ کا ہر ورڈ کا پہلے 2 لفظ ہیں اور آخری 2 کریکٹر بتا دیے، لیکن ہم پورا لفظ پڑھ لیتے ہیں. آپ نے بھی ایسی چیز سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے الوژن. ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ایک سینٹینس لکھیں پورا، اور اگلی بار اس سینٹینس میں جو ورڈز ہیں ان کے پہلے 1 اور آخری 1 یا پہلے 2 اور آخری 2 کریکٹر لکھیں. آپ اتنی سپیڈ کے ساتھ سینٹینس کو پڑھ لیں گے جیسے کہ پورا سینٹینس لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں چلے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نارملی ہم پوری چیز نہیں پڑھتے اور نہیں پڑھ سکتے.
کیونکہ اس میں انرجی بہت کنزیوم ہوتی ہے. ہم اس کی پہلی چیز کو سیمپل کر کے باقی ایزیوم کر لیتے ہیں, باقی کو ایزیوم کر لیتے ہیں. جب ہم چیز سن رہے ہوتے ہیں تو پوری بات نہیں کسی کی سنتے, اس بات کا سیمپل کرتے ہیں, اور سیمپل کرنے کے بعد ہم اس کا باقی اس کو خود ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں, معنی سائن کر لیتے ہیں کہ ہاں جی اگر شروع کے یہ 2 کریکٹر ہیں تو آرڈینرلی یہ لفظ ہوگا, یا یہ اس کا اگر کسی جملے کے شروع کے یہ 2-3 الفاظ ہیں تو جملہ بھی یہی ہوگا, ہم پورا جملہ نہیں پڑھتے. یہ آٹومیٹک پروسیس ہے جو دماغ کرتا ہے. کچھ چیزوں کو یاد رکھنا اور کچھ چیزوں کو نہ یاد رکھنا سب کانشیس میں اکثر کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ریسرچ بتاتی ہے کہ 95% یا اس سے زیادہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں دماغ میں وہ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں, اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. دماغ میں بہت انرجی کنزیوم ہوتی ہے, بہت ایفرٹ ہوتا ہے, بہت تھکا دینے والا چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے. تو ایک کنزیومر جو ہے وہ کیوں کسی برانڈ کو یاد رکھے, اتنی وہ تکلیف کیوں اٹھائے جناب؟ یہ ہے, ہم نہیں چیز کو یاد رکھتے جب تک کہ ہمیں یہ نہ ہو کہ جناب اس چیز کو یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو یا تو ہم بھول جائیں گے تو مارکیٹر کا ایفرٹ ختم ہو گیا, یا ہم اس کو یاد رکھنا چاہیں گے, اور یاد رکھنا چاہیں گے 2 حالات میں, یا تو ہمیں اسے بہت برا لگا تو یہاں ہمیں بہت اچھا لگا. There is nothing in between. Indifference means ہم بھول گئے, اور جب بھول گئے, یاد نہیں رکھا برانڈ کو, تو برانڈ تو بلڈ ہوا نہیں. تو برانڈ کی جو اویئرنیس ہے اٹ از امپورٹنٹ پارٹ آف برانڈ ایکویٹی. جب برانڈ یاد ہی نہیں رہا تو اب اس برانڈ کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ مارکیٹر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر اس نے ایک اچھا پروڈکٹ بنایا ہے تو لوگ اس کے اچھے پروڈکٹ کو اور پروڈکٹ کے حوالے سے اچھے ایکسپیرینس کو اس فرم کی شناخت کے ساتھ یاد رکھیں کہ برانڈ اور اس کا اسپانسر یہ ہے. ہاں جناب یہ فرم ہے, اس کا یہ برانڈ ہے, اور یہ جو برانڈ ہے یہ بڑا ہی اچھا برانڈ ہے. اب برے طریقے سے سرٹنلی یاد نہ رکھیں, کیونکہ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جب لوگ کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں تو 2-3 اور لوگوں کو آن ایوریج بتاتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, لیکن کسی چیز سے ناراض ہوتے ہیں تو 10-11 لوگوں کو بتاتے ہیں اپنا غصہ کم کرنے کے لیے. کیونکہ غصہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے, وہ انسان کو بڑا تنگ کرتا ہے. غصہ پی جانا جسے کہتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے. ہمیں اگر کسی چیز سے برا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اگر ہم اس کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے, اس کو خود پینے کی کوشش کریں گے, وہ ہمیں بھی تھکا دے گا. تو اکثر جب ہم کسی چیز سے ناخوش ہوتے ہیں تو کسی سے ذکر کر کے ذرا طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے. تو جو ٹارگٹ کنزیومر ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے ہماری طریقے سے. یہ میں نے باتیں اس لیے کی کہ دس از واٹ از ریئلی ہیپننگ. اس لیے میں کہتا ہوں اٹ از اے سائنس, اٹ از اے کریٹو سائنس. تو سائیکالوجی کو, سوشیولوجی کو, فزیولوجی کو اور ان ایسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر, اپلائی کیے بغیر اچھی مارکیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. ہاں تکے سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے, تو بہت سارے تکے لگ رہے ہوتے ہیں, اس میں کو لگ گیا, نہیں لگا نہ لگا. یہاں کمپٹیشن نہیں ہوتا. اکثر کیٹیگریز میں ابھی بھی ہماری مارکیٹ میں اٹ از اے سپلائی سائڈ اکانومی, اٹ از اے سپلائرز مارکیٹ, سیلرز مارکیٹ. ابھی کمپٹیشن ایسا نہیں ہے جیسے کہ سوفسٹیکیٹڈ ایڈوانس ویسٹرن کنٹریز میں ہے. مارکیٹ از ان مینی, اب کھلنا شروع ہے. پچھلے 1-2 ڈیکیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا ایک پلیزنٹ تجربہ ہو رہا ہے کہ ہماری مارکیٹ جو ہیں دے ہیو بین ان ریگولیٹڈ, ڈی ریگولیٹڈ, اینڈ free market economy is creeping in, but still in many areas it's not there. تو جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں اور فری مارکیٹ سچویشن میں جاتے ہیں, اب وہاں پہ پروفیشنل مارکیٹر ہیز ٹو بی اے پروفیشنل کریٹو سائنٹیفک مارکیٹر, تبھی وہ کامیاب ہوگا. تکے لگانے سے نہیں چلے گا, کیونکہ مارکیٹنگ از اے ویری ویری ایکسپینسو پروپوزیشن, اور اس پروپوزیشن کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا, پراپر طریقے سے مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی, تو مینیجر جو ہے وہ کئی مارکیٹس میں سائملٹینیسلی آپریٹ کر رہا ہے. اب جب مارکیٹنگ مینیجر سائملٹینیسلی مارکیٹس میں آپریٹ کر رہا ہے تو اب اس کو ایک میجر سچویشن کو ایڈریس کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ ان جو ڈفرینٹ مارکیٹس میں وہ سائملٹینیسلی آپریٹ کر رہا ہے, اور پروڈکٹ پالیسی کے حوالے سے پروڈکٹس, اس کے جو فنکشنل ایٹریبیوٹس ہیں, اور اس کے حوالے سے جو کمیونیکیشن ہے, اس میں آیا وہ مارکیٹس کے حوالے سے اڈیپٹیشن کرے یا نہ کرے.
کیونکہ مارکیٹ تو ڈفرینٹ ہیں اپنے اسٹیج آف اکنامک ڈیولپمنٹ کے حساب سے, اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے, کلچر کے حساب سے, نیڈس کے حساب سے, پروڈکٹ کے کانسیپٹس کے حوالے سے, اور بہت سارے ایسپیکٹس کے اوپر دیر ول آلویز بی سبسٹینشیل ڈفرنسز بٹوین ون مارکیٹ اینڈ اینی ادر انٹرنیشنل مارکیٹ. تو اب اس کے پروز اینڈ کونز ہیں پروڈکٹ کے حوالے سے, ڈپینڈنگ آن the industry, depending on the nature of product, there are various pros and cons کہ کس حد تک جو ہے وہ مارکیٹنگ مینیجر جو ہے وہ ویریس مارکیٹس میں ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے. تو ایشو آتا ہے یہاں پہ in order to address the situation whether a manager has to adopt what we call as standardization. اب standardization سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو مینیجر جو پروڈکٹ انٹروڈیوس کرا رہا ہے, سیل کر رہا ہے, اور وہ جو کمیونیکیشن کر رہا ہے اس میں کوئی چینج نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, وہ ایک ہی ہے, ایک ہی قسم کا پروڈکٹ ہے اور ایک ہی طریقے سے کمیونیکیشن کی جاتی ہے, ایک ہی قسم کی تھیمز ہیں کمیونیکیشن کی, ایک ہی قسم کے میڈیمز استعمال کیے جاتے ہیں, اور ایک ہی قسم کی جو ہے وہ پوزیشننگ اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیٹس کالڈ اسٹینڈرڈائزیشن. اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کسٹمائزیشن ہے کہ مارکیٹ کے حوالے سے جو ان کی یونیک اسپیسیفک نیڈز ہیں پروڈکٹ کے بارے میں, اس کی کنزمپشن کے بارے میں, اور جو پروسیسز ہیں پرچیز کے حوالے سے, کنزمپشن کے حوالے سے, اور جو بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کمیونیکیشن کی ضرورت ہے, اس میں کسٹمائزیشن کرے. اور کسٹمائزیشن کیوں کرے؟ اس لیے کہ پروڈکٹ اور سروس جو ہے اس کو زیادہ ریلیونٹ بنایا جا سکے کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے. اب ان دونوں ایکسٹریم اسٹریٹجیز کی اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, اپنے ڈس ایڈوانٹیجز, اور یہ حالات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سے کون سی اسٹریٹجی شوڈ بی اے پریفرڈ اسٹریٹجی آف اے مارکیٹ, اسٹینڈرڈائزیشن اور کسٹمائزیشن. اب جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے اٹ بیسیکلی فیورز اے گلوبلائز اسٹریٹجی. اب گلوبلائزیشن کی ہم نے بات کی ہے, گلوبل فرمز کی بات کی, وہ فرمز ہیں جو گلوبل لیول کے اوپر اپنے برانڈس کو اور اپنی کمیونیکیشن کو ڈلیور کر سکتی ہیں اسٹینڈرڈائز فارم میں, تاکہ وہ گلوبل امپیکٹ حاصل کریں اور گلوبل ان کو اسکیل اکانومیز حاصل ہوں. یہ تو فائدے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن کے. اب اسٹینڈرڈائزیشن کے فائدے کیوں ہیں؟ بیکاز انکریزنگلی کامن کسٹمر نیڈس اینڈ وانٹس, جیسے ہم نے اپنے ارلی لیکچر میں ذکر کیا کہ کنورجنس ہو رہی ہے مارکیٹنگ ڈرائیورس میں, کہ جو ٹیسٹ کی کنورجنس ہو رہی ہے, لائف اسٹائل کی کنورجنس ہو رہی ہے, تو اس حساب سے جو ہم برانڈیڈ اپیرل, برانڈیڈ ڈریس, برانڈیڈ چیزیں, ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس کنزیوم کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس میں کنورجنس آتی جا رہی ہے. پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ آر بیکمنگ کوائٹ سملر آن مینی ایسپیکٹس. تو یہ جو سملیرٹی آ رہی ہے ان ٹرمز آف کنزمپشن اینڈ نیڈز اینڈ وانٹس, اس کی وجہ سے اپرچونیٹیز آتی ہیں فرمز کے لیے کہ وہ اب اسٹینڈرڈائز پروڈکٹس اینڈ سروسز بھی انٹروڈیوس کریں, کیونکہ اسٹینڈرڈائزیشن سے کاسٹ کے ایڈوانٹیج ضرور ہیں. اب جب مارکیٹ بھی اسٹینڈرڈائز ہو رہی ہے اور اس کی نیڈز اینڈ وانٹس جو ہیں وہ کنورج ہو رہی ہیں ویریس ورلڈ مارکیٹس میں لوگوں کی, تو ایک بہترین اپرچونٹی ہوتی ہے, وائی ناٹ دین ٹو انٹروڈیوس اسٹینڈرڈائز پروڈکٹس اینڈ ٹو کمیونیکیٹ ان اے اسٹینڈرڈائز وے اکراس ورلڈ مارکیٹس. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اکانومیز آف اسکیل ان پروڈکشن اینڈ R&D, بہت سارے پروسیسز ایسے ہیں کہ اس میں اسکیل اکانومی, اس کو یاد رکھنا چاہیے. اسکیل اکانومی ہم کس وقت کہتے ہیں, کس چیز کو کہتے ہیں, کہ جب زیادہ پروڈیوس کی جائے, زیادہ بیچی جائے تو پر یونٹ کاسٹ کم ہو جائے, اسے ہم کہتے ہیں اسکیل اکانومی. اور بہت سارے پروڈکٹس ان کے پروسیسز میں اگر ہم چینج کیے بغیر بیچیں, اسٹینڈرڈائز پروڈکٹس بیچیں, اسٹینڈرڈائز طریقے سے کمیونیکیٹ کریں, اور جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں جا کے ہم بیچتے ہیں تو اب مارکیٹ تو بہت بڑھ جاتی ہے. ہینس فرمز آر ایبل ٹو پروڈیوس large amount of goods, large number of units of goods, تو ان کی پر یونٹ کاسٹ پروڈکشن کی بھی, مینوفیکچرنگ کی بھی اور کمیونیکیشن کی بھی کم ہو جاتی ہے. اور جب کاسٹ کم ہو جائے, کمپیٹیٹر سے بھی کم ہو جائے, یہ تو بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے. تو یہ بھی ایسپیکٹ جو ہے اسکیل اکانومی کا, یہ فیور کرتا ہے اسٹینڈرڈائزیشن کے حوالے سے. اسی طریقے سے ایک بینیفٹ اسٹینڈرڈائز پروڈکٹس اور کمیونیکیشن میں کہ ٹیکس لیسر ٹائم ٹو انٹروڈیوس انٹو نیو مارکیٹس. اگر نیو مارکیٹس کے لیے ہم اڈیپٹیشن کریں گے, کسٹمائزیشن اس میں تو ٹائم لگے گا کمیونیکیشن کی یا پروڈکٹ کی. تو اگر اسٹینڈرڈائز آئٹم ہی بیچنا ہے تو جلدی سے انٹروڈیوس ہو جائے گا. جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں IT میں, جیسے کمپیوٹرز میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں موبائل فونس میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں آٹو موبائلس میں بھی,
ٹیلی ویژن میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کی میں نے مثالیں دی کہ جس میں کہ فرمیں اب زیادہ تبدیلی نہیں کر رہی ان کے انٹرنیشنل پروڈکٹس میں. لہٰذا جب بھی کوئی نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے وہ ورلڈ کی مارکیٹس میں جلدی سے جلدی انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. اس وقت دیر لگے گی جب اس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا, اسے چینج کرنا پڑے گا ڈفرنٹ مارکیٹس سے. جب چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ بنائیں اور ساری مارکیٹس میں انٹروڈیوس کر دیں. اسی طریقے سے جب کوئی نیا موبائل فون کا ڈیزائن آتا ہے آج کل, وہ ساری ورلڈ مارکیٹس میں ویری سون اٹس اویلیبل, کیونکہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں. اگر پاکستان میں اس فون نے چلنا ہے تو اس کا ڈیزائن وہی ہے جو کہ اور ملکوں میں. اور اکثر ہم کمیونیکیشن بھی ایسی ہی دیکھتے ہیں, اٹ از اے ویری اسٹینڈرڈائز کمیونیکیشن. اور خاص کر ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس میں, خاص کر ان پروڈکٹس میں جو ان پر زیادہ کلچرل نہیں ہوتے, وہاں پہ کمیونیکیشن کو اسٹینڈرڈائز کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے. ہائی ٹیک پروڈکٹس کی کیٹیگری میں, ٹاپ اینڈ لگژری پروڈکٹس کی کیٹیگری میں, جیسے ہم نے انٹر مارکیٹ سیگمنٹس کی بات کی, دے کٹ اکراس نیشنل باؤنڈریز, دے آر ناٹ سو مچ کلچرل سینسٹیو. تو وہاں پہ اسٹینڈرڈائز ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل سکتی ہے. اسی طریقے سے گلوبل کنزیومرز اینڈ موبلٹی آف کنزیومرز ہے, جیسے ہم نے ذکر کیا ارلیئر لیکچرز میں کہ لوگ جو ہیں اب دنیا میں سفر کر رہے ہیں. بہت سارے پاکستانی سفر کر رہے ہیں, بہت سے دنیا سے لوگ یہاں آ رہے ہیں, بہت سارے پاکستانی ایکسپیٹریٹ ہیں, باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور وہ بھی پاکستان آتے ہیں جاتے ہیں. بہت زیادہ اب ٹریول ہوگی ہے پاکستانیوں کی باہر, اور باہر کے لوگ بھی پاکستان میں, اور دنیا کے ممالک میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس موبلٹی کی وجہ سے اسٹینڈرڈ کسٹمر از ٹریولنگ ورلڈ وائڈ. تو اور اس اسٹینڈرڈ کسٹمر کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے جو اگر میں کچھ پروڈکٹس اینڈ سروسز اپنے ملک میں خریدتا ہوں جس طریقے سے, اسی طریقے سے اگر میں نے ٹریول کیا باہر تو باہر بھی مجھے مل جائے, بیکاز آئی ایم یوز ٹو دیٹ سارٹ آف پروڈکٹ اینڈ دا وے ان وچ اٹ از ڈیلیورڈ. تو اس موبلٹی کی وجہ سے کسٹمرز کی جو ہے ورلڈ وائڈ وہ بھی اسٹینڈرڈائزیشن کی اپرچونیٹیز نکلی ہیں. اسی طریقے سے ہوم کنٹری امیج, بہت سارے ممالک ایسے ہیں ان میں خاص پروڈکٹس کے حوالے سے دنیا میں بڑی تعریف اور بڑی ایکسکلوسیو امیج پایا جاتا ہے. جیسے باسمتی چاول کے حوالے سے پاکستان کی بڑی مشہوری ہے, فٹ بال کے حوالے سے پاکستان کی بڑی مشہوری ہے, کاٹن ٹیکسٹائلز کے حوالے سے پاکستان کی بڑی مشہوری ہے. کہ ورلڈ وائڈ ہم جائیں, اگر باسمتی چاول کا ذکر ہو تو لوگ کہیں گے کہ پاکستان میں بہترین ہوتے ہیں. اگر فٹ بال کی بات ہے تو جو ٹاپ اینڈ فٹ بال ہیں, بہترین ہینڈ اسٹچ فٹ بال ہیں, وہ پاکستان میں ہی بنتے ہیں. سو میڈ ان پاکستان جو ہے از اے پاورفل way of selling these products international markets. تو اس میں اب پروڈکٹ کو ویریس انٹرنیشنل مارکیٹ کے اڈیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ بکے گا, کیونکہ جو کنٹری آف اوریجن ہے وہ پروڈکٹ کے حوالے سے بہت مشہور ہے, اینڈ پیپل آر ولنگ ٹو کنزیوم پروڈکٹس اینڈ سروسز the way these products are created and consumed in their home countries. تو کنٹری آف اوریجن بعض پروڈکٹس کے والے سے جب اسٹرانگ ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی اسٹینڈرڈائزیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور اسٹینڈرڈائزیشن کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ جو فورن بائر ہے وہ پریمیم اس لیے دے رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ اوریجنل پروڈکٹ اس ہوم کنٹری کا پروڈکٹ ہے, جیسے کہ ہم نے مثال دی باسمتی چاول کے حوالے سے. Another factor which is really contributing towards more standardization is کہ جو ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز ہیں, اسٹینڈرڈائزیشن ہے, وہ ہارمونائز ہو رہی ہیں ورلڈ وائڈ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کے ذریعے, ڈائلاگس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں, اور ویریس ایگریمنٹس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کے ذریعے, کہ جو دنیا کے ممالک ہیں دے آر اڈاپٹنگ کامن اسٹینڈرڈس with respect to various products and technology and environment and consumption and other aspects. اور جب یہ similarities بھی آ رہی ہیں تو اس سے بھی standardization کی in terms of communication and product design جو ہے وہ opportunities سامنے آ رہی ہے. اسی طریقے سے exporting جو ہے ہم نے ذکر کیا it's become a preferred mode of entering international markets, اور exporting an easy and simple way, less risky way, اس لیے بہت پاپولر ہے. اور ایکسپورٹس میں تو لوگ اپنے ملک میں بیٹھ کے پروڈکٹ کو ساری دنیا میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ود لٹل اور نو ماڈیفیکیشن. اور ایکسپورٹس جس طرح بڑھیں گی اسی طریقے کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈائزیشن کی جو ہے اپرچونیٹیز بھی بڑھتی ہیں, اور دنیا میں ایکسپورٹس تو بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹ کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پروڈکٹس جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہینس ایزی ٹو اسٹینڈرڈائز پروڈکٹس اینڈ دیئر کمیونیکیشن, بیکاز many of the products are sold in international market through exports. Another reason why standardization may work is because of its advantages into marketing. جیسے ہم نے کہا کہ دنیا میں
اگر ہم مثال لیں فاسٹ فوڈ چینز کی, کچھ ایسی چینز ہیں جو ورلڈ وائڈ ہیں, اب وہ بہت مشہور ہیں, دے آر ویل ریکگنائزڈ, دے آر فیمس بیکاز دے آر ایوری ویئر. امپیکٹ ہے. اور امپیکٹ کب ہوگا؟ امپیکٹ خاص کر تب ہوگا جب دنیا میں لوگ سفر کریں گے تو انہیں اس پروڈکٹ کے حوالے سے کنزمپشن کے پرچیز میں وہی ایکسپیرئنس ہو, اسی قسم کی آؤٹ لیٹ نظر آئے, اسی قسم کی سیلس انوائرمنٹ ہو, اسی قسم کی پروڈکٹ کوالٹیز ہو, کریکٹرسٹکس ہو. اب تو اس برانڈ کو یاد رکھنا اور اس برانڈ کے بارے میں اپنے پرسپشن کو بنانا اور امپیکٹ کریٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اسٹینڈرڈائزیشن ہیلپس فرمز create a global impact of their brands and products through standardization. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اسی طریقے کے ساتھ کمیونیکیشن کے حوالے سے, سیلنگ کے حوالے سے کنسسٹینسی آتی جا رہی ہے. اب ہم ڈسٹریبیوشن چینلز کا ہم نے ذکر کیا, وہی قسم کی شپس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, شپنگ لائنز ہیں چند ایک دنیا میں, کوریئر فرمز ہیں چند ایک دنیا میں, وہ ایک ہی طریقے سے کام کر رہی ہیں. روڈ انفراسٹرکچر ایک جیسا ہی ہے, ویئر ہاؤسنگ اسٹوریج فیسلٹیز بھی ملتی جلتی ممالک میں. اگر ہم میڈیم آف کمیونیکیشن کو دیکھیں تو جو جرنلز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں, جو رسالے آتے ہیں, جو جرنلز آتے ہیں وہ دنیا میں ایک ہی جیسے ہیں. اور اگر ہم کیبل چینلز کی دیکھیں اور جو ورلڈ کے چینلز کی دیکھیں, اور آج کل ہم دیکھیں گلوبل چینلز ہیں, ساری دنیا میں وہی چینلز چل رہے ہیں ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی ایک ہی طریقے سے. جب یہ کنسسٹنسی آ گئی تو اب اسٹینڈرڈائزیشن کرنا آسان بھی ہو گیا اور میننگ فل بھی ہو جاتا ہے, بیکاز آف کنسسٹنسی ان سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن اینڈ مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ میڈیمس. اسی طریقے کے ساتھ اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اٹ ہیلپس ٹو ڈیولپ اے کنسسٹنٹ امیج. اب کنسسٹنٹ امیج ضروری ہے امیج کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. جب بھی ہمارا تجربہ ہو کسی برانڈ کے بارے میں ویسے ہی تجربہ ہے اور ہر بار ہمیں ویسے ہی تجربہ ملتا ہے, تو اب اس برانڈ کے بارے میں ہماری جو پرسپشن ہے, جو امیج ہے, وہ کلیئر ہے اور اسٹرانگ ہے اور ری انفورسڈ ہے, کیونکہ ہر بار ہمیں وہی تجربہ ہوتا ہے. کنفیوز نہیں ہوتے ہم, کوئی اور ڈفرینٹ چیز سامنے نہیں آ جاتی. تو اسٹینڈرڈائزیشن میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک امپیکٹ کے ساتھ کنسسٹنٹ امیج کو ورلڈ وائڈ کریٹ کیا جا سکتا ہے. اور برانڈ اور اس کا امیج تو بہت ضروری ہے کسی پروڈکٹ کی سکسیس کے بارے میں. یہ تو ہم ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں آج کے لیکچر میں بھی اور اس سے پہلے لیکچر میں بھی. اسی طریقے سے اسٹینڈرڈائزیشن کا فائدہ یہ ہے کہ سکسیس ان ون مارکیٹ کین بی ڈپلیکیٹڈ ایزیلی ان ادر مارکیٹ. جیسے ہم نے کہا مارکیٹ انٹری بڑی آسان ہو جاتی ہے جب ہم نے چینجز نہیں کرنے. اور اگر کوئی ایک کانسیپٹ پروڈکٹ کا ایٹریبیوٹس اور فنکشنل ایٹریبیوٹس کے حوالے سے جو اس کا ڈیزائن ہے کامیاب ہوا, اور اس کی جو ایڈورٹائزنگ ہے اس کو ہم نے کوئی تھیم بنائی, کوئی کانسیپٹ بنایا, کوئی کریٹو آئیڈیا بنایا, وہ کامیاب ہوا. اب پروڈکٹ بھی کامیاب ہوا اور اس کی کمیونیکیشن بھی کامیاب ہوئی. اب ایسے کامیاب آئیڈیاز جو ہیں نئے نئے کریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا مارکیٹنگ از اے سپیریئر کریٹو سائنٹیفک ایفرٹ. تو کسی مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ کا اچھا تصور کیا جانا اور اس حوالے سے ایڈورٹائزنگ اور کمیونیکیشنز کا بھی بہت اچھا تصور کیا جانا از اے ریئر اچیومنٹ. بار بار کرنا مشکل ہوتا ہے ذرا, کیونکہ بہت سارے ویریبلس ہیں, بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ایک سکسیسفل پروڈکٹ کا کانسیپٹ, ایک سکسیسفل ایڈورٹائزنگ کا کانسیپٹ جب آ گیا تو اگر اسٹینڈرڈائز اپروچ ہے تو اس کو پھر آپ دوسری مارکیٹس میں بھی ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. اور اکثر گلوبل برانڈز میں دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ جو بڑی انٹرسٹنگ کامیاب ہوتی ہیں وہ بیشتر ممالک میں بھی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتی ہیں. تو کریٹو آئیڈیاز جو ہیں وہ انسان جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ملکوں میں, اگر ایک ملک میں بڑی کامیابی کے ساتھ وہ ایکسیپٹ کیے جائیں. اب اسٹینڈرڈائزیشن کی ہم نے دیکھا اپرچونیٹیز تو بہت ہیں اور ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ مارکیٹ میں گلوبلائزیشن میں جو موبلٹی آف کسٹمرز ہیں, ہارمونائزیشن آف اسٹینڈرڈز ہے, کنسسٹنسی آف ڈسٹریبیوشن اینڈ ایڈورٹائزنگ میڈیمز ہیں, اور اکانومیز آف اسکیل ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سپورٹ کرتی ہیں اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف کہ اسٹینڈرڈائزیشن کو اچیو کیا جا سکتا ہے. اور پھر اسٹینڈرڈائزیشن کا بینیفٹ بھی ہے ان ٹرمز کہ اب اگر فرم نے صرف اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ بنانا ہے, اسٹینڈرڈائز ایڈورٹیزمنٹ بنانی ہے, تب وہ جلدی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں نئے پروڈکٹس کو. کاسٹ سیونگز ہیں اس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکیل اکانومیز کی وجہ سے کیونکہ ویریشن نہیں کرنی, پروڈکشن یونٹ کاسٹ جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی. لیکن اس چیز پہ
کچھ ٹریڈ آفس ہیں, کچھ کمپرومائزز ہیں, اینڈ دوز ٹریڈ آفس آر ان فارم آف اپرچونٹی لاسٹ. ایک اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ جو ہے از ڈفرنٹ فرام اے پروڈکٹ وچ از اڈیپٹیڈ ان اے مارکیٹ ٹو سوٹ دا پرٹیکولر اسپیسیفک ریکوائرمنٹس آف دیٹ مارکیٹ. ہاں, اگر کسی پروڈکٹ کو فورن مارکیٹ میں جا کے وہاں کی لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے اڈیپٹ کیا جائے, چینج کیا جائے, کمیونیکیشن کو بھی ایسے ہی کیا جائے, اور لوکل کنزیومرز کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جو نیڈز اینڈ وانٹس اور کنزمپشن اور پرچیز کے حوالے سے جو ان کے پروسیسز چینج ہوں گے اس کے حوالے سے اڈیپٹیشن کی جائے. اس میں کاسٹ تو زیادہ ہوں گی, لیکن اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اب وہ اڈیپٹیڈ پروڈکٹ اور تھرو اڈیپٹیڈ کمیونیکیشن ول بیکم مور سکسیسفل, ول اچیو مور سیلز ان دیٹ پرٹیکولر مارکیٹ. سو وہ فرم جو کہ انٹرنیشنل ہے, بہت ساری مارکیٹس میں آپریٹ کر رہی ہے, اور ہر مارکیٹ کے حوالے سے جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کو اڈیپٹ کرتی ہے اور اس کی کمیونیکیشن کو لوکلائز کرتی ہے, اڈیپٹ کرتی ہے. اب وہ ہر مارکیٹ میں زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے, لیکن اس کی کاسٹ اوپر چلی جائیں گی. لیکن اب وہ پر یونٹ جو اس کی یونٹ سیلز ہے وہ بڑھ جائے گی, کیونکہ پروڈکٹ از مچ مور ریلیونٹ, اٹس کمیونیکیشن از مچ مور ریلیونٹ ٹو ایوری انٹرنیشنل مارکیٹ. سو اسٹینڈرڈائزیشن میں اپرچونٹی لوز ہو جائے گی ان یونٹ سیلز, کیونکہ اسٹینڈرڈائز پروڈکٹس از ناٹ دیٹ مچ ریلیونٹ اڈیپٹیڈ ٹو ایوری مارکیٹ. ہاں, گلوبل اکانومیز ہیں, اوور آل اکانومیز ہیں, لیکن کاسٹ کیا ہے؟ دیر از این اپرچونٹی لاس. یہ فرم جو ہے اب اتنا افیکٹولی کسی ایک مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتی, نہیں سیل کر سکتی, کیونکہ اس نے پروڈکٹ اس مارکیٹ کے لیے پرسائسلی اڈیپٹ نہیں کیا. سو اڈیپٹیشن کرنے کے اپنے فائدے ہیں. کیا فرم جو ہے وہ ہر مارکیٹ میں اسٹرانگ ہے, اور آج کے وقت میں ہم دیکھا کہ کمپٹیشن کے مقابلے میں اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. A firm cannot afford to be weak in any world market compared to a competitor. کسی ایک امپورٹنٹ مارکیٹ میں ایک فرم ویک ہو گئی, کمپیٹیٹر اسٹرانگ ہو گیا, اب کمپیٹیٹر فرم کو دوسری مارکیٹ میں بھی چیز کرے گا. لہذا اب یہ بڑے غور کی بات ہے. فائدے تو ہیں اسٹینڈرڈائزیشن میں, اسکیل اکانومیز کی وجہ سے, اسٹینڈرڈائزیشن کی وجہ سے, لیکن نقصان یہ ہے کہ فرم اب کسی بھی مارکیٹ میں مارکیٹ شیئر لوز کر سکتی ہے, تو اس نے پروڈکٹ کو زیادہ ریلیونٹ نہیں بنایا اور کمپیٹیٹر ادھر اسٹرانگ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اب اس چیز کو سوچنا پڑتا ہے. اب اڈیپٹیشن کے کیا فائدے ہیں کہ اس کے کلیئرلی ایک تو فرم اگر اڈیپٹ کرے گی تو زیادہ پر یونٹ سیل, زیادہ مارکیٹ سے ہو رہا ایچ مارکیٹ میں, اور کئی دفعہ جو ہے کنڈیشنز بدل جاتی ہیں مارکیٹس میں, ڈسٹریبیوشن کی کنڈیشنز بدل جاتی ہیں, انوائرمنٹل کنڈیشن بدل جاتی ہیں, جیسے ہم نے کلائمیٹ کی بات کی, فزیکل انفراسٹرکچر بدل جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں انٹرسٹنگ, جو آج کل مجھے ایک ہو رہا ہے. پوٹیٹو کرپس ہیں, آئی لائک دیم ویری مچ, اور ایک اچھی چیز ہے, گھروں میں بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے. ایک ڈرائی چیز ہے, تھن کرپس ہیں. اب اکثر میں یہاں پہ دکانوں میں جاتا ہوں تو وہ ٹوٹے ہوتے ہیں, چورا سا نکلتا ہے. اب یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. A firm perhaps did not adapt the product to a local environment. یہاں پہ جو لاجسٹکس ہے یا ڈسٹریبیوشن ہے, یہ perhaps ایسے نہیں جو اور ممالک میں ہے. دنیا کے باقی ممالک میں نے دیکھا وہاں پہ جو ان کا ڈسٹریبیوشن سٹوریج سسٹم ہے وہ فرق ہے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ سٹورز ہیں, ان میں ڈلیوری آتی ہے بڑے بڑے ٹرکوں میں. اب وہ ٹرکیں جو ہیں, فوک لفٹ ٹرک جو ہیں, وہ پورے لوڈز کو اٹھاتے ہیں. وہ ڈبے ہیں جو اکٹھے ایک پیلٹ کے اوپر جو ہے, پیلٹ لکڑی کا جس کے اوپر کئی ڈبے رکھے ہوتے ہیں, وہ پیلٹ کو اٹھاتے ہیں, لے آتے ہیں, اور ویئر ہاؤس ٹرک سے اٹھا کے ویئر ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں یا اسٹور روم میں رکھ دیتے ہیں. تو بڑے طریقے سے اٹھایا جاتا ہے چیزیں, اور بہت ساری چیزیں اکٹھی جو ہے ایک پیلٹ کے اوپر ہوتی ہیں, تو ان کا گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا, ان کا رول کرنے کا خطرہ نہیں ہوتا. تو اب وہ ڈیلیکیٹ چیز ٹوٹتی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ڈسٹریبیوشن سسٹم فرق ہے, کیونکہ یہاں پہ لیبر ابھی سستی ہے. لوگ اب اسٹل ہاتھوں سے ڈبے اٹھاتے ہیں, ہمیں وہ پیلٹس نہیں نظر آتے اور فورک لفٹ ٹرکس نہیں نظر آتے, بیکاز لیبر از چیپ. لیکن جب لوگ اس ڈبے کو اٹھاتے ہیں تو اٹھا کے رکھتے وقت وہ ڈبے کو تھوڑا سا پھینک بھی سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیلیکیٹ چیز ہے, ذرا سا پھینکیں گے وہ ٹوٹ جائے گی, چورا ہو جاتی ہے. تو جناب میں نے مینیجر سے بات کی, اس نے ذکر کیا, اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ڈسٹریبیوشن رف ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. میں کہا نہیں, ایسی بات نہیں کریں. یہ کبھی نہ کہیں کہ مارکیٹ کے انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. میں یہ کہیں کہ آپ نے مارکیٹ کے حوالے سے اڈیپٹ نہیں کیا. اگر آپ نہیں کریں گے
تو لوگ آپ کے پروڈکٹ کو نہیں خریدیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں اس پروڈکٹ کو زیادہ کنزیوم کرتا, اب جب وہ اچھی شیپ ہے مجھے ملتا ہی نہیں تو میں اس کو کنزیوم نہیں کرتا. اکثر اوقات میں نہیں اب خریدتا کیونکہ اس میں سے چورا نکلتا. یہ لاس ہے اب فرم کا. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ارلی 80s میں میں امپورٹ کرا کرتا تھا پرسنل کمپیوٹرز. تو وہ ارلی زمانہ تھا پرسنل کمپیوٹرز کا کنزیومرز کے لیے, اور ہماری مارکیٹ میں بھی ارلی زمانہ تھا. تو میں ہانگ کانگ سے اور تائیوان سے کمپیوٹر خرید کے لاتا تھا. تو اکثر اس کے کی بورڈ خراب ہو جاتے تھے. پاکستان میں آتے تھے, تھوڑا عرصہ چلتے تھے, پھر کی بورڈ نہیں چلتے تھے. جو میں نے دیکھا تو اس کی وجہ سامنے آئی کہ کی بورڈ کی جو کی ہے اس کے درمیان کاربن اور مٹی کی لیئر آ جاتی تھی. ان کا جو سسٹم ایسا بنا ہوا تھا وہ ایک شیٹ کے اوپر کی بورڈ پہ تھا, پریشر پہ چلتا تھا, اور کی ایک اپنی نیچے ایک کاربن کی چھوٹا سا کانٹیکٹ ہوتا تھا. جب وہ کاربن کا کانٹیکٹ شیٹ پہ آ کے لگتا تھا, شیٹ پہ کاربن کے کانٹیکٹ سے تو کانٹیکٹ ہو جاتا تھا, کی کو ریڈ کر لیا جاتا. وہ بڑا ڈیلیکیٹ سی دونوں چیزیں تھیں. اب اس کے درمیان ہلکی سی مٹی کی یا کاربن کی لیئر آ جائے تو اب وہ کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا تھا, کی چلتی نہیں تھی. تو اس سے میں نے جو سپلائر سے مینوفیکچر سے جا کے ان سے کہا کہ یہ پرابلم آتی ہے آپ کے کی بورڈ میں, وہ تھوڑا سا چلتے ہیں, وہ نہیں چلتے. تو انہوں نے یہی کہا جناب آپ کی تو انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. میں کہا جب انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو نہیں ہے آپ کے لیے, اب اس کو چینج ہونا تو نہیں ہے, بٹ اٹس اے ہیوج مارکیٹ آؤٹ دیئر, یو جسٹ ہیو ٹو چینج یور پروڈکٹ اینڈ یو ہیو ٹو اڈیپٹ یور پروڈکٹ ٹو آور سچویشن. ہمارے یہاں بھی سچویشن تو چینج ہونے کی نہیں رہی, جیسا ایسے ہی ہوگا. اب پروڈکٹ وہ بکے گا جو اڈاپٹ ہوگا. تو ایونچولی پھر مینوفیکچررز نے اپنے کی بورڈز کے ڈیزائن کو چینج کیا, وہ کلک والی کی آئی جیسے ایک بٹن ہوتا ہے. اب وہ کامیاب رہے اس لیے کہ وہ لوکل یوز میں, لوکل انوائرمنٹ میں چلنے کے قابل. تو اب ہم کیا سبق سیکھتے ہیں اس سے کہ بعض دفعہ اڈیپٹیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ لوکل یوز کنڈیشن جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اوریجنل فارم میں پروڈکٹ کامیابی کے ساتھ نہیں چلے گا. اب ہمارے ہاں بہت سارے رورل ایریاز ہیں, وہاں پہ موٹر بائکس ہیں, وہاں پہ گاڑیوں نے بھی چلنا ہے. اکثر دیکھا وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایلیویٹڈ ہوتی ہیں, اپنا ان کا فریم ہے وہ سے تھوڑی سی اٹھی ہوتی ہیں تاکہ وہ بمپی روڈز کو, رورل روڈز کو جو ہے اور کچے پکے راستوں کے اوپر آسانی سے چل سکے. اب وہ میٹل روڈز والی سچویشن تو نہیں جہاں پہ کار جو اپنے فریم کے ساتھ بالکل چپ کیا, ہو سکتا ہے اس کی سپیڈ بڑھائی جا سکے, ایرو ڈائنامکس بہتر ہوں کیونکہ اٹھی ہوئی گاڑی جو ہے اس کی ایرو ڈائنامکس چینج ہو سکتی ہیں. لیکن اب سڑکیں ایسی ہیں تو اس کے شاکس جو ہیں وہ تک مضبوط ہونے چاہیے, اور وہ جو اپنے فریم سے جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ تھوڑی سی ایلیویٹڈ ہونی چاہیے تاکہ جو اونچ نیچ ہے, جو بمپی سچویشن ہے, وہ نیچے سے گاڑی کو ڈیمیج نہ کرے. اب یہ سچویشن ہے, اس سچویشن میں جو اڈیپٹ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اب ان گاڑیوں کے موٹر سائیکل سے جو برانڈ ہماری مارکیٹ میں کامیاب ہوئے وہ اسی قسم کے ہوئے جو کہ ہماری روڈ سسٹم سے, انوائرمنٹ کے حساب سے سوٹیبل ہیں. اور کچھ فرموں نے شروع میں کیا تو وہ کامیاب رہیں, بہت ساری فرموں نے اڈیپٹ نہیں کیا تو وہ نہیں چلی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرمیں بھی اب اڈیپٹ کر رہی ہیں کیونکہ شروع میں جاپنیز نے ورلڈ مارکیٹ میں جانے کے لیے they were more keen to adapt. وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں آئے اور آ کے انہوں نے اڈیپٹ کیا اور مارکیٹ شیئر گین کیا. یہاں سے انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کو بڑھایا, اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھایا, اپنے اسٹرینتھ کو بڑھایا, اور اب ویسٹرن ملکوں میں جا کے جو بڑی بڑی فرمیں تھیں ان سے ہیڈ لانگ کمپٹیشن کر دیا. اور ویسٹرن فرموں نے پھر سیکھا کہ اب ایسا وہ رویہ نہیں رکھ سکتے. They have to enter every important world market and they have to adapt their product according to the needs and use condition of those markets. کیونکہ ایسا نہیں کریں گے تو پروفٹ کی اپرچونٹی تو جائے گی لیکن کمپٹیشن اسٹرانگ ہو جائے گا. لہٰذا آج اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی مارکیٹ میں, اینڈ وی سی ناٹ اونلی ایسٹرن مینوفیکچرر فرام ساؤتھ کوریا, فرام جاپان, وی آر آلسو سیئنگ ناؤ میجر ویسٹرن برانڈس آلسو entering substantially in our markets and adapting their products and their design to suit our local conditions. یہ ضروری ہے ورنہ بائر جو ہے وہ پروڈکٹ کو پریفر نہیں کرے گا. تو یہ اڈیپٹیشن کے لیے ضروری ہو سکتا ہے اگر یوز کنڈیشن جو ہوں وہ سبسٹینشلی ڈفرینٹ ہو. اسی طریقے سے مارکیٹ فیکٹرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اس کے لیے اڈیپٹیشن کی ضرورت ہے. اب مارکیٹ فیکٹرز میں پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, اکنامک فیکٹرز ہیں, لیگل فیکٹرز ہیں کہ کوئی رولز پروڈکٹ کے حوالے سے ریکوائر کرتے ہوں تو اس میں سرٹن فیچرز کو ایڈ کیا جائے, ضروری ہے. جس سے سگریٹ کے حوالے سے ہے, کئی ممالک میں قانون ہے
کہ سگریٹ کے اوپر لکھا جائے کہ اٹ از ہیزرڈس فار ہیلتھ، مضر صحت ہے. اب وہ لیبل کس طریقے سے لکھا جائے یہ ریکوائرمنٹ ہے. اب پروڈکٹ میں ماڈیفکیشن کرنی پڑے گی بیکاز آف دیٹ لیگل ریکوائرمنٹ. باقی انوائرمنٹل فیکٹر سے جیسے زبان بدل جاتی ہے تو لیبل تو اس ملک کی زبان میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں، تو وہ چینجز لانی پڑتی ہیں. پیکیجنگ میں چینجز لانی پڑتی ہیں، جیسے میں نے یہیں پہ دیکھا شیمپوز کے ساشیز میں. اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا کہ شیمپو اور ایسے جو واشنگ پاؤڈر ساشیز میں آ رہے ہیں. ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ایفلوئنٹ کنٹری بیکاز دیٹس ورکیبل پیکیجنگ سائز. اور آج میں دنیا میں سفر کرتا ہوں ایون ان رچ کنٹریز اینڈ آئی کین سی ناؤ دیٹ the same multinationals are selling shampoos as well as products like washing powder and sachets, and that is working. That's what they have realized. تو اڈیپٹ کرنا مارکیٹ کنڈیشنز کے چینج کرنے کی وجہ سے بھی ضروری ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو فرم کے اپنے ریسورسز ہیں اور آبجیکٹیوز ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر فرم کے آبجیکٹیوز اس قسم کے ہیں کہ اس نے ہر مارکیٹ میں میکسیمم مارکیٹ شیئر حاصل کرنا ہے ٹو بی نمبر ون، دین دے ہیو ٹو اڈیپٹ their communication and products to suit local markets, ورنہ they will never be number one اگر یہ ان کا آبجیکٹو ہے. اور ریسورسز کے حوالے سے بھی اگر فرم کے پاس ایمپل ریسورسز ہیں، بڑی فرم ہے، تو اب تو اڈیپٹ کر سکتی ہے، وہ کاسٹ کو انکر کر سکتی ہے، انویسٹمنٹ کر سکتی ہے اڈیپٹیشن کے لیے، اسے تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. اور اڈیپٹیشن کے جب فائدے ہیں تو وہ زیادہ مارکیٹ شیئر گین کر سکتی ہے، زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے، زیادہ یونٹ بیچ سکتی ہے بیکاز دوز اڈیپٹیشن تو اس کو کر لینا چاہیے. ہاں اگر چھوٹی فرم ہے اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو پھر فرق بات ہے. اسی طریقے سے پروڈکٹ لائف سائیکل سٹیج کی ہم نے بات کی کہ پروڈکٹ لائف سائیکل سٹیج جو ہے دیٹ ڈیفائنز دا بیسٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی. کیا آیا وہ انفینسی میں ہے، گروتھ سٹیج میں ہے، میچورٹی میں یا ڈکلائن میں ہے، اس کا ہم ڈسکشن کر چکے ہیں اگلے لیکچرز میں. سو پروڈکٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ممالک میں ڈفرینٹ لائف سائیکل سٹیجز میں ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. کہیں پہ ایسا ہو سکتا ہے ایک پروڈکٹ ایک مارکیٹ میں میچورٹی سٹیج میں ہو یا ڈکلائن سٹیج میں ہو، جبکہ اسی وقت کسی اور مارکیٹ میں وہ گروتھ سٹیج میں ہو. تو لہٰذا مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے، جو سیلنگ اسٹریٹجی ہے، اس کو چینج کرنا ضروری ہو جاتا ہے ٹو سوٹ دی پروڈکٹ لائف سائیکل سٹیج. لہذا اب مارکیٹر کے پاس اسٹینڈرڈائزیشن اور اڈیپشن کے حوالے سے 4 آپشنس ہیں. پہلا آپشن تو ہے کہ وہ پروڈکٹ اور کمیونیکیشن کی ایکسٹینشن کی پالیسی اڈاپٹ کرے، یعنی کہ ان کی اسٹینڈرڈائزیشن کرے. جو وہ پروڈکٹ ہے اس کے فیچرز چینج نہ کرے بلکہ ساری انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہی پروڈکٹ اسی فیچرز کے ساتھ انٹروڈیوس کرے اور سیل کرے. اور اسی طریقے سے کمیونیکیشن ہے، اس کی تھیم، اس کا کانسیپٹ، اس کے آبجیکٹیوز کو چینج نہ کرے اور اسی کمیونیکیشن کو ورلڈ وائڈ. اور یہ اس قسم کی جو پالیسی ہوتی ہے پروڈکٹ اینڈ کمیونیکیشن ایکسٹینشن مین اسٹینڈرڈائزیشن ہیلپس فرسٹ ٹائم انٹرنس. جو فرسٹ ٹائم انٹرنس ہوتے ہیں کسی بھی مارکیٹ میں، ابھی انہوں نے مارکیٹ کو سیکھا نہیں ہوتا. جب مارکیٹ کو آپ نے سیکھا ہی نہیں تو اڈیپٹ کرنے کا کوئی تک تو نہیں بنتی نا. اڈیپٹ کرنے کا تو تب موقع آتا ہے جب آپ مارکیٹ کے بارے میں، آپ کو اس کے اسپیسیفکس کے بارے میں نالج ہو. اگر فرسٹ ٹائم آپ انٹر کر رہے ہیں مارکیٹ میں تو ابھی تو نالج حاصل کرنی ہے، ابھی اڈیپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں بیکاز یو ڈونٹ نو ہاؤ اینڈ واٹ ٹو اڈیپٹ. تو جو فرسٹ ٹائم انٹرنس ہوتے ہیں ان کی اکثر چوائس ہوتی ہے، پریفرڈ چوائس، کہ اب وہ انہیں چونکہ اڈیپٹیشن کا پتہ نہیں ہوتا کیسے کی جائے تو وہ لہٰذا اپنے اسٹینڈرڈ آئٹمس کو، پروڈکٹس کو اسٹینڈرڈ طریقے سے انیشیلی انٹروڈیوس کرتے ہیں، پھر جب تجربہ آتا ہے پھر آہستہ آہستہ پروڈکٹ کو اڈیپٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے دیٹس اے پریفرڈ موڈ آف انٹری اینڈ سیلنگ انٹو انٹرنیشنل مارکیٹ فار اسمالر فرمس. کیونکہ جو اسمالر فرمس ہیں وہ بہت زیادہ اڈیپٹیشن نہیں کر سکتی، اکثر صرف ایکسپورٹس کرتی ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ ایکسٹینشن آف کمیونیکیشن اینڈ ایکسٹینشن آف پروڈکٹ جو ہے ٹو ویریس انٹرنیشنل مارکیٹس perhaps is the only viable option. اسی طریقے سے وہ فرمیں جو گلوبل کسٹمرز کے پیچھے جا رہی ہیں، جیسے ٹاپ اینڈ لگژری برانڈز ہیں یا خاص کر ٹیکنالوجی کے حساب سے پروڈکٹ ہیں، ہائی ٹیک پروڈکٹس ہیں، یہ اس قسم کے پروڈکٹس ہیں where the customers and their backgrounds and their use do not change from market to market and suitable for firm to adopt a globalized product strategy.
اب دوسرا جو آپشن آتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے پاس وہ یہ پروڈکٹ کی ایکسٹینشن اور کمیونیکیشن کے اڈیپٹیشن. یعنی جو پروڈکٹ ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے, وہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویسے ہی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, ہینس یو کین کیپٹلائز آن دا اسکیل اکانومیز آف دیٹ پروڈکٹ. لیکن ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے یو سیکریفائس اینڈ یو اڈیپٹ. اور کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس میں لیکن کمیونیکیشن کے حوالے سے اڈیپٹیشن کرنی پڑ جاتی ہے, بیکاز کمیونیکیشن از مور کلچرلی سینسٹیو, مور سینسٹیو ٹو دا بیک گراؤنڈ آف پیپل, اینڈ ہینس از مور اسینشیل to adapt communication while a standard product is sold worldwide. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں جو ٹیکنالوجی کے پروڈکٹس ہیں جیسے ٹیلی ویژنس ہیں اور ٹیکنالوجی کے پروڈکٹس ہیں, اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فرموں نے پروڈکٹس تو چینج نہیں کیے, ان کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن, ان کے فنکشنل فیچرز چینج نہیں کیے, لیکن ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ لوکلی بنائی ہے, لوکلی اڈاپٹ. لینگویج لوکل ہے, لوکل انڈورسمنٹ پرسنالٹیز ہیں, لوکل تھیم ہے, لوکل طریقے سے ڈسکورسز استعمال کر کے میسج دیا گیا ہے. تو یہ ایک دوسرا آپشن ہے, پروڈکٹ ایکسٹینشن بٹ کمیونیکیشن اڈیپشن. اب اسی طریقے سے تیسرا آپشن آتا ہے کہ پروڈکٹ اڈیپشن بٹ کمیونیکیشن ایکسٹینشن. ایک فرم جو ہے وہ فورن مارکیٹس کے لیے جو اپنا پروڈکٹ ہے اس کو تو اڈیپٹ کرتی ہے ان آرڈر ٹو میک دا پروڈکٹ مور سوٹیبل فار دیز فورن مارکیٹس. کہ جو فنکشنل اعتبار سے ضروریات بدل جاتی ہیں اس حساب سے پروڈکٹ میں بھی چینجز کی, جیسے ہم نے گاڑیوں کا موٹر سائیکل کا ذکر کیا. ہماری سڑکوں پہ چلنے کے لیے ان کے فریم سے تھوڑا سا ایلیویٹڈ ہونا ضروری ہے. ہم نے کمپیوٹر کے کی بورڈز کا ذکر کیا, جو کی بورڈز ہیں وہ ہماری مارکیٹ کے حوالے سے سوٹیبل ہونے چاہیے ورنہ ڈیمیج ہو جائیں. تو اس طریقے سے پروڈکٹ کو اڈیپٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ کمیونیکیشن کو بھی اڈیپٹ کیا جائے, خاص کر ٹیکنالوجی پروڈکٹس میں اور ہائی اینڈ پروڈکٹس میں. اگر پاکستان میں کوئی لگژری ڈریسز ہیں, ہائی اینڈ ڈریسز ہیں, ٹاپ اینڈ برانڈز ہیں, ان میں اڈیپٹ کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ لوگوں کا جسامت جو ہے وہ تو فرق ہو جائے گی. جو ویسٹ میں لوگ ہیں, جو امریکہ میں لوگ ہیں, ان کے سائزز فرق ہیں, جوتوں کے بھی کپڑوں کے بھی. اب ہمارے جو جسم کے سائزز ہیں وہ فرق ہیں بیکاز آف دی ایوولوشنری پروسیس. تو اس حساب سے اڈیپٹیشن تو کرنی ہے. آپ بالکل ان کپڑوں کو اٹھا کے اس طریقے سے تو یہاں نہیں بیچ سکتے. یہاں کے جو فٹ کپڑے ہیں سائز کے حساب سے وہ ویسٹرن کنٹریز میں یا ایسٹرن کنٹریز میں, جاپان اور چائنا میں اس طریقے سے نہیں چلیں گے. لوگوں کی جسامت میں فرق آ جاتا ہے. تو پروڈکٹس کو اڈیپٹ کرنا اب ضروری ہے, لیکن اب کمیونیکیشن کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر فرم کمیونیکیشن کو اڈیپٹ جو ہے وہ نہیں کرتی, اسٹینڈرڈ کمیونیکیشن ہے, کمیونیکیشن ایکسٹینشن ہے, تو اب وہ جو کمیونیکیشن کے کریٹو آئیڈیاز ہیں ان کو استعمال کر سکتی ہے, جو سکسیسفل آئیڈیاز ہیں وہ ان کو استعمال کر سکتی ہے ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ سے تیسری مارکیٹ کے لیے. So this is the third option available to international market. اور جو چوتھا آپشن ہے اس میں آپ ڈوئل جو ہے اڈیپٹیشن ہے, کہ اس میں پروڈکٹ کی بھی اڈیپٹیشن ہے اور اس میں کمیونیکیشن کی بھی اڈیپٹیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ریگولیشنس کی وجہ سے ہو, کہ ایسے اسٹینڈرڈس چینج ہوں, ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہوں, ایک ملک میں پروڈکٹ کو بھی چینج کرنا ہے اور کمیونیکیشن کو بھی اس ملک کے لاز کے حوالے سے اڈیپٹ کرنا ہے. کئی ممالک میں ایسا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ بائی لا از ریکوائرڈ ٹو بی میڈ ان دا لوکل لینگویج, اور لوکل لینگویج استعمال ضروری ہے. کئی ممالک میں ایسے, جیسے میں برونائی میں کام کیا تو مجھے وہاں جا کے احساس ہوا کہ وہ گورنمنٹ کی ریگولیشن ہے کہ جو لیبلنگ ہو, جو بل بورڈز ہو, جو ایڈورٹیزمنٹ ہو وہ لوکل زبان میں ہو, اور وہ بھی لکھا ہو کوفی خطوط میں. یہ ریکوائرڈ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے. اسی طریقے سے آسٹریلیا کے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے جو ایڈورٹیزمنٹ بنے اس کے لیے جو سیٹ استعمال کیا جائے وہ آسٹریلین ہو, تو لہٰذا مجبور ہو جاتی ہے فرمز کے ایڈورٹیزمنٹ کو ادھر ہی بنایا جائے. تو یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ بھی فورس کر دیتے ہیں ایک فرم کو اڈیپٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ بھی اور کمیونیکیشن بھی. لیکن پروڈکٹ اور کمیونیکیشن کے اڈیپشن کا ایک اور جو امپورٹنٹ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ کین بی یوز ٹو میک اے پروڈکٹ اینڈ سروس مور سوٹیبل ٹو لوکل ریکوائرمنٹ, تاکہ مارکیٹ شیئر بڑے فرم کا اس فورن مارکیٹ میں. اور جب ہر مارکیٹ میں فرم کا مارکیٹ شیئر بڑھتا ہے تو اب فرم جو ہے وہ گلوبلی زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہے. اب جو گلوبل فرمیں ہیں, جو فرم تجربہ رکھتی ہیں, یہ جو ایکسٹینشن وغیرہ کا جو کام ہے یہ تو انیشیلی کیا جاتا ہے. اب جو فرم گلوبلائز ہو چکی ہیں وہ شروع سے ہی ایسے پروڈکٹ بناتی ہیں وچ ہیو گلوبل اپیل. تو ہم اس کو ایک 5 اسٹیج کہہ سکتے ہیں یا 5واں آپشن کہہ سکتے ہیں, جسے کہتے ہیں پروڈکٹ انوینشن, کہ نیا پروڈکٹ بنایا ہی جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے, گلوبل مارکیٹس کے لیے.
کہ اب جب فرمیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے باکار ہو جاتی ہیں تو وہ اب کسی پروڈکٹ کی کسی ایک مارکیٹ سے دوسرے میں ایکسٹینشن کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی، بلکہ اب وہ جو نئے پروڈکٹ بناتی ہیں وہ بناتی ہی انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے، کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کو جانتی ہیں کہ کس قسم کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے، اس حساب سے نئے پروڈکٹس کریٹ کرتی ہیں، اور فرام ڈے ون دیز پروڈکٹس آر کنسپچولائزڈ اینڈ کریٹڈ فار انٹرنیشنل مارکیٹس، not initially for domestic markets and hence sold into international markets. Product invention. اب ہم نے بات کی ریکوائرمنٹ آف اسٹینڈرڈائزیشن کی اینڈ اڈیپٹیشن کی، اور اس میں ایک بڑا ایسپیکٹ ہوتا ہے اکانومیز کا، کہ اسٹینڈرڈائزیشن میں ایڈوانٹیجز ہیں، کاسٹ کی سیونگ ہے، سمپلسٹی ہو جاتی ہے، اور جو کمپلیکس ڈیزائنز ہیں، کمپلیکس ایڈورٹائزنگ تھیمز ہیں، وہ بار بار نہیں بنانی پڑتی، آسانی رہتی ہے، اینڈ ٹائم ٹو مارکیٹ بھی کم ہو جاتا ہے، کہ اب پروڈکٹس کو ورلڈ مارکیٹ میں آسانی کے ساتھ اگر چینج کی ضرورت نہیں ہے تو فوری آپ انٹروڈیوس کر دیں، ٹائم کی سیونگ ہو جاتی ہے، اور خاص کر شارٹنگ پروڈکٹ لائف سائیکل میں تو یہ ایک نیسیسری ریکوائرمنٹ بھی ہے، جیسے ہم ارلیئر لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں ایون اف فرمز ہیو ٹو اڈیپٹ، they have devised a very interesting way to do that، جسے ہم ایک ماڈولر یا کور پروڈکٹ اپروچ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ماڈولر اکثر ہم دیکھتے ہیں آج کل کی جو گاڑیاں بنتی ہیں، سافٹ ویئر جو بنتے ہیں یا کمپیوٹر جو بنتے ہیں، وہ ماڈولر ٹیکنالوجی پہ ہیں، کہ ایک پروڈکٹ جو ہے اٹ از کنسسٹڈ آف ماڈیولس، کے ویریس ماڈیولس کو جوڑ کے پلگ ان کر کے ایک پورا پروڈکٹ بن جاتا ہے، اور جب کسی اور مارکیٹ میں جانا ہے تو وہ ماڈیولس کی جو فارمولیشن ہے وہ چینج کر دیتے ہیں، ہینس پروڈکٹ چینجز۔ اب گاڑیوں کے حوالے سے بھی دیکھیں، جو ویریس ڈیزائنز ہیں، یا ایک ڈیزائن جو ویریس مارکیٹس میں جاتا ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت تبدیلی جو ہے وہ ماڈیولس کا جو ہے ان کو چینج کرنا ہے، کہ کسی ایک مارکیٹ میں ایک کمبینیشن ہے ماڈیولس کا، کسی اور مارکیٹ میں اس کمبینیشن کو چینج کر دیتے ہیں، لیکن فرم جو ہے وہ ماڈیولس بنا رہی ہے، ماڈولر ڈیزائنز ہیں۔ اب وہ ماڈیولس بنانے میں اسٹینڈرڈائزیشن ہے and worldwide scale economies آ سکتی ہیں، hence firm can enjoy both things, scale economies because of standardized production of modules, but can also adapt by changing the combination of modules for a total product in various markets. اکثر ہم آٹوموبائل انڈسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کمپیوٹر انڈسٹری میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اور انڈسٹریز میں فرنیچر انڈسٹری میں بھی دیکھ رہے ہیں، جو فرمیں ہیں وہ ماڈیولس بنا دیتی ہیں یونٹس کی، ان ماڈیولس کو چینج کر کے کانسیپٹ کو بدل دیتی ہیں فار ڈفرنٹ مارکیٹس۔ اور دوسری ایک کور پروڈکٹ اپروچ، کہ ایک پروڈکٹ کور ہوتا ہے، اس کی جو پیریفرل چیزیں ہیں، اٹیچمنٹس ہیں، ان کو چینج کر کے اڈیپٹ کیا جاتا ہے مارکیٹس کے لیے، اور اکثر لو اینڈ ٹیکنالوجی پروڈکٹ ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹوسٹر ہو گیا، استری ہو گئی، اس قسم کے پروڈکٹ ہیں کہ مارکیٹ کے حوالے سے پلگ چینج کر دیا، تھوڑی سی شیپ میں چینج کر دی ریکوائرمنٹ کے حساب سے، بجلی کے حوالے سے چھوٹا ٹرانسفارمر جو ہے وہ چینج کر دیا، کہیں پہ بجلی جو ہے وہ 120 ہے، کہیں پہ 220 ہے، اس حساب سے چینج کر دیا، اور کہیں پہ پلگ فرق ہے کسی مارکیٹ میں وہ چینج کر دیا۔ تو یہ جو پیریفرل اٹیچمنٹس ان کو چینج کر کے، لیکن کور پروڈکٹ ایک ہی ہے، تو اب وہ کور پروڈکٹ کا اسٹینڈرڈائز بنانے میں جو ہے اسکیل اکانومیز فرم حاصل کر سکتی ہے۔ اب ایک مارکیٹنگ مینیجر جو ہے has to juggle between standardization and adaptation. So it is not so much question of whether an approach has to be standardization or an approach has to be an adaptation. اب تو ہے degree of standardization اور degree of adaptation. There has to be certain amount of standardization to achieve scale economies, but there have to be certain amount of adaptation to suit local markets. اور اسی وجہ سے ایک نئی ٹرم بھی کوائن ہوئی ہے گلوبل فرمز کے لیے، جسے ہم گلوکل فرمز کہتے ہیں۔ دے آر گلوبل ایز ویل ایز دے آر لوکل، سو دے ہیو سرٹن ایسپیکٹس وچ آر اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ دے آر سرٹن ایسپیکٹس وچ آر localized, so that a firm is able to achieve benefits of standardization as well as adaptation. And this is a creative process, جو کہ مینیجر اپنے حالات دیکھ کے، انوائرمنٹ دیکھ کے، اپرچونیٹیز دیکھ کے، سچویشن دیکھ کے، فرم کو دیکھ کے، فرم کی اسٹریٹجیز اور ریسورسز کو دیکھ کے ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تھینک یو فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔